ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اسے نے اس عظیم کائنات کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو اس کائنات میں جو پیدا کر کے بسایا ہے، اس کا مقصد صرف سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کرے۔ لاکھوں کروڑوں درد و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ العنکبوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے سبب اپنے گرفت میں لیا۔ کتنی قومیں ایسی ہیں جسے آسمان سے پتھر برسا کے ہم نے ہلاک کیا، اور کتنی قومیں ایسی ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا کے ہلاک کیا، اور کتنی قومیں ایسی ہیں جسے ہم ایک بہت بڑی زبردست چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا، اور کتنی قومیں ایسی ہیں جسے ہم پانی میں ڈبو کے ہلاک کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے قوموں کو جو عذاب بھیجا تھا، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود گناہ کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے لگے۔ حضرات، ہم سے صبح شام جو گناہ ہوتے ہیں، جو گناہ ہم کرتے ہیں اللہ کو ڈرے بغیر، اس کی سزا جو ہے آخرت میں جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گی، لیکن اللہ کا قانون ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں
تبارک و تعالی گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے اسی دنیا میں دیتے ہیں. گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے اسی دنیا میں دیتے ہیں. آئیے ہم جانتے ہیں گناہوں کے اجتماعی نقصانات کیا ہیں. جب قوم گناہ پہ گناہ کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے عذاب دیتا ہے قوموں کو، اس کا قانون کیا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں. گناہ کے نقصانات سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کا تعارف کیا ہے. دیکھیے چوری ہے، دنیا کا ہر مذہب اسے گناہ سمجھتا ہے. زنا ہے، دنیا کا ہر مذہب اسے گناہ سمجھتا ہے. لوٹ مار ہے، دنیا کا ہر مذہب اسے گناہ سمجھتا ہے. لیکن اسلام کے نزدیک گناہ کا تصور کیا ہے؟ آئیے ہم جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں بتائیے. نیکی کا تعارف کیا ہے، گناہ کا تعارف کیا ہے، مجھے بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق. نیکی کا آپ کو جو ہے تعارف چاہیے، نیکی کا تعارف چاہیے. نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. اچھے اخلاق کو اپناؤ، یہی تو نیکی ہے. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. کہا کہ گناہ کیا ہے؟ دیکھو نواز، تمہارے دل میں جو بھی تم کام کر رہے ہو تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، وہ کھٹک پیدا ہونا ہی گناہ ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. شریعت دیکھیے گناہ کا کیسے جامع تصور ہمیں دیا. کائنات کا کوئی مذہب ہمیں دے سکتا نہیں. مثال کے طور پہ آپ کسی دکاندار کے پاس گئے ہیں، آپ کے پاس 10 نوٹ ہے پیسہ، اس میں سے ایک نوٹ جو ہے پھٹی ہوئی ہے، اور آپ جو کیا کرتے ہیں اس نوٹ کو چلانا ہے، 10 نوٹوں کے درمیان پھٹی نوٹ کو رکھتے ہیں. اب وہ لے جا کے دکاندار کو دیتے ہیں. جب وہ دکاندار آپ کے نوٹ گننے لگتا ہے تو آپ کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، آپ کا دل جو ہے دھڑکتا رہتا ہے کہیں دکاندار کی نظر جو ہے میری اس نوٹ پہ نہ پڑ جائے جو پھٹی ہوئی ہے. شریعت نے کہا جس وقت دکاندار نوٹ گنتے ہوئے تمہارے دل کی جو کیفیت تھی، کہا کہ اسی کا نام گناہ ہے. اسی کا نام گناہ ہے کہ تم جو کام کرنے جا رہے ہو تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو اور آگے والے کو معلوم ہو جانا یہ تمہیں ناپسند ہے. تو کریہتا یطلع علیہ الناس. مثلا آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، جب کام کرنے کے وقت میں جو آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اب خاموش بیٹھے ہیں تو آپ کے دل میں ایک کھٹکا لگا ہوا ہے کہیں کمپنی کا مالک تو مجھے اس حالت میں نہ دیکھ لے. شریعت نے کہا کہ جو تم بیٹھے ہوئے ہو کام کے وقت میں، جس وقت میں آپ کے دل میں جو ڈر لگا ہوا ہے کہیں کمپنی کا مالک تو مجھے اس وقت میں نہ دیکھ لے، اسی کا نام گناہ ہے. ایک استاد ہے، بچوں کو پڑھانے کے وقت میں جو ہے خاموش بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے دل میں ڈر لگا رہتا ہے کہ جو ہے ناظم صاحب نہ آ جائے، پرنسپل نہ آ جائے کہ مجھے اس حالت میں نہ دیکھ لے. تو شریعت نے کہا اسی کا نام گناہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ گناہ چوری، ڈکیٹی، زنا، یہ تو دنیا کا ہر مذہب گناہ سمجھتا ہے. مذہب اسلام کے نزدیک تمہارے دل میں جو بات کھٹک پیدا کرے اسی کا نام گناہ ہے. اللہ اکبر. حضرات، انسان جو گناہ کرتا ہے، آج کیسے انسان گناہوں میں آگے بڑھ رہا ہے. اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، انسان گناہوں میں آگے بڑھتے جا رہا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارا منکم ثم يدعو خیارکم فلا يستجاب لهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، توحید کی طرف بلاؤ،
حق بات کی طرف بلاؤ، سچ بات کی طرف بلاؤ۔ اگر تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا چھوڑ دیے، اللہ کے راستے کی طرف بلانا چھوڑ دیے، گناہ ہو رہا ہے مجھے اس سے کیا لین دین، ویسے گزر کے چلے گئے، بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیے، برائی کو روکنا چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ کیا سزا دے گا؟ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارًا مِّنْكُمْ، تمہارے لوگوں میں سے جو بدترین انسان ہے اس کو تمہارا سردار بنائے گا، اللہ، جو تمہارے خون کے قطرے قطرے کا پیاسا ہوگا۔ اللہ اکبر، کیسے حدیث ہے کہ تم بھلائی کا حکم نہیں دو گے، برائی کو نہیں روکے گے، تو تم میں سے ایک بدترین انسان کو اللہ تمہارا سردار بنائے گا، ذمہ دار بنائے گا، جو تمہارے سکون کا جو ہے دشمن ہوگا۔ اس وقت میں جو ہے تم دعائیں کرو گے، معاشرے کے بڑے بڑے بزرگ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، تمہاری دعائیں تمہارے منہ پہ پھینک دی جائیں گی۔ کیوں؟ جس وقت میں کام کرنا تھا کام نہیں کیے۔ کیا کام؟ اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، توحید کا کام کرنا نہیں کیے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اولا یسلطن اللہ علیکم شرارا منکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مسلمانوں پہ ایک زمانہ آیا جس میں ایک حجاج بن یوسف، کون ہے یہ؟ حجاج بن یوسف تاریخ اسلام کا ایک سب سے بڑا سفاک، خونریز، جابر انسان گزرا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے لاکھوں لوگوں کو جو ہے اس نے قتل کیا، کئی صحابہ کو اس نے جو ہے شہید کیا۔ اتنا بڑا ظالم، اس کے پیدا ہونے سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی حدیث میں فرمائی، یکون فی ثقیف کذاب و مبیر، کہا کہ قبیلہ ثقیف میں ایک جھوٹا اور ایک صفاق پیدا ہونے والا ہے، خونریز پیدا ہونے والا ہے۔ شارحین حدیث نے بتایا ہے صفاق سے مراد حجاج بن یوسف ہے اور جھوٹے سے مراد مختار بن نبی عبید الثقفی مراد ہے۔ تو جب وہ آیا لوگوں کو جو ہے خامخواہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے لگا، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے۔ امام محترم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور اللہ والے تھے، ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے، کہا کہ امام محترم تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھا کے بد دعا کر دو، یہ ظالم کو اللہ تعالیٰ دنیا سے ختم کر دے۔ انہوں نے کیا کہا معلوم؟ کہا کہ لوگوں، یہ جو حجاج آیا ہے نا، یہ جو حجاج آیا ہے نا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یہ حجاج آیا نہیں، حجاج کو اللہ نے بھیجا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ، آج بھی دیکھیے حکومتوں پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے سکون کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے خون کے قطرے قطرے کے پیاسے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک سوچنے کا انداز یہ ہے میرے بھائی، گناہ، انسان کے گناہ جو ہے، ہمارے گناہ خود جو ہے ظالموں کے تسلط ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس طریقے سے گناہ اگر کوئی قوم کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے۔ ایک عظیم حدیث ہے ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گناہ گنائے، اس کی 5 سزائیں بتائی۔ وہ 5 گناہ میں بولتے جاؤں گا، آپ غور کرتے جائیے کیا وہ گناہ ہمارے اندر موجود ہے کیا؟ اگر ہے تو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئی، کہا یا معاشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، کہا کہ اے مہاجروں کی جماعت 5 گناہ ایسے ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں، واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اگر یہ 5 گناہ میری امت میں آ جائیں تو میری امت کے لیے خیر نہیں ہوگا، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ زمانہ تمہیں ملے۔ اور وہ 5 گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنایا۔ پہلا گناہ، لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم، کہا کہ جس قوم میں بے حیائی،
उरियानियत, जिना का कल्चर आम हो जाए, औरतें बराना होके सड़कों पे आ जाए। एक जमाने में वो गुनाह जो पर्दे के पीछे होता था, वही गुनाह जो है लबे सड़क सरे राह होने लग जाएंगे। सड़कों पे, आम सड़कों पे जिना होने लग जाएगा, बेहया खातूनों की कसरत हो जाएगी, और आम जो इंसान लोगों के सामने बैठे बैठे गुनाह करेगा। तो होगा क्या अगर ऐसा बेहया मुआशरा हो जाएगा? लोगों में जो है बेहयाई ऐसी फैल जाएगी कि लोग गुनाह को भी गुनाह नहीं तस्वुर करेंगे। इल्ला फशा फीहिम अत्ताउन, अल्लाह ऐसे कौम में ताउन की बीमारी को भेज देता। वल औजाउ अल्लती लम तकुन फी अस्लाफिहिम, कहा कि फिर ऐसी कौमों पर ऐसे ऐसे अल्लाह ताला बीमारियों को भेजता है जो तुमने अपने असलाफ में कभी उस बीमारी का नाम भी नहीं सोचा होगा। अल्लाह, देखा नहीं आपने, कोरोना के नाम पे एक बीमारी आई, यही हमारे गुनाहों का सबब है मेरे भाई। सोचने का अंदाज यही है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, अल्लाह ने कहा समंदर में जो कुछ हलचल होता है, जमीन में जो कुछ होता है, तुम्हारे गुनाहों के सबब है। तो बेहयाई जिस मुआशरे में आ जाए, उस मुआशरे में जो है अल्लाह ताला बीमारियों को भेजता है, और ऐसी बीमारियां जो हमारे असलाफ में कभी जो है सुनी भी नहीं गई थी। तो मेरे भाई, बेहया से बचना। देखिए वो पाकीज़ा मुआशरा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो ख़वातीन कैसे थे, कैसे बाहया थी वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मुलाकात के लिए जा रहे, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा दूर से देखिए कि कोई आदमी आ रहे हैं, और साथ में जो एक आदमी भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम को लेके जा रहे थे, उनके घर में कुछ काम हो तो जो है उसके ज़रिए से मदद लें। दूर से देखी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने चेहरे का पर्दा करती है तो पैर जो है खुल जाती है, और पैरों को जो है बंद करती है तो चेहरा खुल जाता है। बेचैन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से कहा कि फातिमा डरने की ज़रूरत नहीं, जो आ रहे हैं आपके पास आपके वालिद है, और आपके घर में काम करने के लिए गुलाम को मैं ला रहा हूँ। इन्नमा अबूकी व गुलामुक, तुम्हारे बाप है और गुलाम है। तो ये पाकीज़ा मुआशरा, पर्दे का कैसे एहतमाम होता था, और कैसे बाहया लोग थे। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, कुछ बात करना चाहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भेजो, इजाज़त है। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर घर में आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा हटा हुआ था, पिंडली नज़र आ रही थी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, ज़रूरत की बात करके चले गए। थोड़ी देर बैठे रहे, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, बात करना चाहा। दरवाज़ा खोला गया, पिंडली नज़र आ रही थी, ज़रूरत की बात करके चले गए। उसके बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु आए, इजाज़त मांगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संभल के बैठ गए, कपड़े को सीधा कर लिया और संभल के बैठा। कहा कि अब भेजो उस्मान को। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे बैठे और उनकी ज़रूरत की बात करके भेज दिया। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सारी चीज़ें देख रही थी। कहा कि अल्लाह के नबी क्या माजरा है, मैं देख रही हूँ कि अबू बकर आए तो आप ऐसे ही बैठे हुए थे, आपके पैर की पिंडली नज़र आ रही थी। उमर आए तो आप ऐसे ही बैठे, उस्मान आए तो जो है आप संभल के बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला तस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, ऐ आयशा क्या उस आदमी से मैं शर्म न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते शर्माते हैं। अल्लाह अकबर। उनकी शर्म हया का यह आलम कि सुबहान अल्लाह, आसमानों में उनकी शर्म हया की मिसाल दी जाती है। मैं अगर ऐसा ही बैठा रहूं, उस्मान आएंगे, मेरी पिंडली नजर आएगी, वो शर्म के मारे परेशान हो जाएंगे, अपनी ज़रूरत की बात नहीं करेंगे, आएंगे चले जाएंगे। इसलिए मैं जो है संभल के बैठा हूँ। ये सहाबा का मुआशरा था, कैसे पाकीज़ा मुआशरा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि उनकी शर्म हया आसमानों में मिसाल दी जाती है। और आज हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं, जिना का कल्चर आम है, बेहयाई और यानियत। और आज माँ बाप को देखिए, माँ बाप घर में बैठे हुए टेलीविज़न पे क्या देखते हैं, अपनी जवान बेटी के साथ बेहयाई के जो है तस्वीर, बेहयाई के जो है चैनल देखते हैं, और उन्हें जो है रगे हमियत जागती ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ और किसके साथ बैठ के देख रहा हूँ। ये हमारे मुआशरे में जो है
بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. اللہ کی قسم بھائیو، جب بے حیائی عام ہو جائے گی اللہ کی جانب سے جو ہے بڑی بڑی بیماریاں آئیں گی، ظالم بادشاہ ہم پہ آئیں گے. اس وقت میں دعا کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں، اگرچہ کہ وہ اللہ والے کیوں نہ ہو. اللہ کا قانون ہے، جب عذاب آئے گا اچھے برے سب اس میں جو ہے آ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھے لوگ جو ہے ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، لیکن عذاب آئے گا تو اچھے برے سب پہ آئے گا. پہلا گناہ بے حیائی عام ہوگی، بیماریاں آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا گناہ گنایا، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. کہا کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی کرنے کا رواج آ جائے، لینے والے کی نیت خراب، دینے والے کی نیت خراب، آپس میں ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مار کے بیچنا، آپ 1 کلو دینے کے بجائے 50 گرام کم دے رہے ہیں، آگے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں. آگے والا بھی جو ہے گاہی کو، آنے والا بھی جو ہے آنے والوں کو، خریدنے والوں کو دھوکہ دے رہا ہے. تو کہا کہ جس قوم میں دھوکہ دینے کا رواج عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس قوم میں جو ہے بھوک مری کو ڈال دیتے ہیں. پوری قوم کھانے کے دانے دانے کے لیے ترس جائے گی. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ. اللہ تعالیٰ بھوک مری کو ڈال دے گا. عام قوم جو ہے بھکاری بن جائے گی، لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا، غذائی اجناس ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ بیچنے والا نیت صاف نہیں ہے، خریدنے والا نیت صاف نہیں ہے، دھوکہ دے کے کماتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں دھوکہ کی ہزاروں شکلیں ہو سکتی ہیں، ہزاروں شکلیں ہیں. جو بھی پیسہ دھوکہ دے کے کمایا جاتا ہے، جھوٹ بول کے کمایا جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس میں شامل حل نہیں ہوتی میرے بھائی. اس کی سزا پوری قوم کو ملتی ہے. دیکھیے آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کیا ایک زبردست چیخ کے ذریعے سے، قوم سمود کو ہلاک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز و تند ہوا کے ذریعے سے. لیکن قوم شعیب کو جو ہے آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، اس قوم پہ 3 عذاب آتا ہے. 3 عذابات کو جمع کیا، یوم الرجفہ، یوم الصیحہ، عذاب یوم الظلہ. کہا جاتا ہے یہ قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کرتی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. کہا کہ جو ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے پیسہ مت کماؤ. وہ تو جو ہے سننے والی قوم نہیں تھی، ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے آپس میں جو ہے پیسہ کماتی تھی، ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم تھی. جب عذاب آیا اہل اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے 7 دن کے لیے بہت گرمی میں مبتلا کیا. قوم پریشان ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا، ساری قوم کے لوگ سمجھ گئے کہ بارش برسنے والا ہے، سب آ کے جو ہے اس بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست چیخ بھیجی. اس زبردست چیخ کے بعد جو ہے ان کے دل پھٹ گئے اور اس زمین میں جو ہے زلزلہ کر دیا گیا. پھر وہ قوم وہیں پر ہلاک ہو گئی. پھر آسمان سے آگ کی برسات برسائی گئی. اللہ اکبر. اب قرآن پڑھیے، قوم شعیب پہ اللہ نے 3 عذابات بھیجے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک تو کیا ان لوگوں نے، لیکن ساتھ میں کیا کیا؟ بندوں کے حقوق میں جو ہے ناپ تول میں کمی کیا کرتے. دوسرا گناہ. تیسرا گناہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. جس قوم کے لوگ سالانہ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، جس قوم کے مالدار سالانہ زکوٰۃ نکلتی ہے چھپا کے پیسہ رکھ دیا، اس کا حساب بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ پوری قوم کو سزا اس طریقے سے دے گا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارش کو روک لے گا. بارشیں نہیں ہوں گی، رحمت کی بارشیں نہیں ہوں گی. پوری قوم کے لوگ تڑپ جائیں گے تو بارش نہیں ہوگی. منع القطر من السماء. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا البہائم لم تمطروا. کہا کہ اے انسانوں تمہارے گناہ تو اتنے ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش نہ برسے. لیکن بارش برستی ہے کیوں؟ تمہاری وجہ سے نہیں. اس دنیا میں جانور بھی ہیں، جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، ان کے صدقے میں تم بھی جو ہے سیراب ہوتے ہو. یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برسا رہا ہے، جانوروں کو دیکھ کے برساتا ہے. تو سالانہ زکوٰۃ یہ بہت ضروری چیز ہے.
آپ کے پاس مال ہے, آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تو وہ مال آپ کا نہیں, وہ مال جو ہے کسی غریب کا ہے. آپ کے پاس 2 لاکھ ہے, ایک سال جو ہے آپ پر گزر گیا, اس پر 5,000 روپے جو ہے آپ کی زکوٰۃ بن گئے مثلا. اب شریعت نے کہا کہ وہ 5,000 تمہارے نہیں, وہ غریب کے ہیں, فوراً نکال دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا ہلکتہ, جس مال میں بھی زکوٰۃ کا مال مل گیا پورے مال کو برباد کر دے گا. آپ زکوٰۃ کا مال رو کے رکھے ہیں 5,000 روپے 2 لاکھ میں, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ 5,000 جو ہے تمہارے 2 لاکھ کو بھی برباد کر دیں گے. اس کو الگ کر دو, غربا کا حق ہے وہ پہنچا دو. تاخیر کرنے کی اجازت نہیں. آپ 1 سال پہلے دینا چاہتے ہیں, آپ دینے کی اجازت ہے, لیکن 1 سال روکنے کی اجازت نہیں, 2 مہینے بھی روکنے کی اجازت نہیں آپ کو. آپ کی زکوٰۃ واجب ہو گئی, آپ دینا چاہیے. 3 گناہ ہوئے. اور چوتھا گناہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. جو قوم اللہ سے جو وعدہ کر کے آئی ہے کہ ہم اللہ تیری عبادت کریں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے, یہ عہد کو توڑ دیتی ہے, اللہ اس قوم پہ دشمنوں کو لگا دیتا. اللہ کے عہد کو توڑنے کا نتیجہ دشمن قوم ہم پہ مسلط ہو جاتی. 5واں گناہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد. کہا کہ جس قوم کا ذمہ دار کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا, من مانی فیصلے کرے گا, قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے نہیں کرے گا, اللہ ایک حکومت سے دوسرے حکومت کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا, حکومتوں میں لڑائی ہو جائے گی. دیکھیے 5 گناہ 5 سزائیں ہے کیا ہمارے معاشرے میں. بے حیائی عام ہوگی تو اللہ تعالیٰ بیماریاں بھیجے گا, اور جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوگی اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو بھی بھیجے گا, پوری قوم کو بھکمری میں مبتلا کرے گا. اور تیسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس قوم میں سالانہ زکوٰۃ دینا لوگ چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارش کو روک لیتا ہے. اور چوتھا گناہ جو اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے اللہ تعالیٰ ان پہ جو ہے دشمنوں پہ مسلط کر دیتے. 5واں گناہ حکومت میں جو ہے جو سردار بیٹھا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو فالو نہیں کرتا, اللہ دونوں حکومتوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتا ہے. یہ 5 گناہ ہیں, 5 سزائیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری اور عظیم حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی. ہمیں معاشرے میں غور کرنا ہے, جائزہ لینا ہے, کیا یہ برائی ہمارے اندر ہے تو ہمیں چھوڑنا ہے. میرے بھائی, گناہ کے چھوڑنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد ہی اللہ کی مدد آتی ہے, ورنہ تو اللہ کی مدد نہیں آتی. ہمارے اسلاف کیسے تھے, گناہ ہوتا انی لأثر ذنوبی علی اہلی والدابتی, کہتے ہیں کہ میرے گناہ کا اثر جس دن میں گناہ کرتا ہوں جاتا ہوں تو میری بیوی میرے سے نافرمانی کرتی ہے. میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج میں نے خالق کی نافرمانی کی ہے تو مخلوقات میری نافرمانی کر رہی ہے. اپنے گھوڑے کے پاس جائے تو گھوڑا بھی بات نہیں سنتا, وہ سمجھتے تھے میرے گناہ کا اثر ہے. یہ ہمارے اسلاف تھے. گناہوں کا اثر بہت بڑا انسان کی زندگی میں پڑتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اجتماعی طور پر مسلمانوں کا کردار کیا ہے؟ مسلمان گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ کی یاد سے غافل ہیں, شرک میں, بدعات و خرافات میں ملوث ہیں. اگر یہ ایسی ہی حالت ہوگی اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے قانون لکھ دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہا کہ اے مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں, غم کھانے کی ضرورت نہیں, قیامت تک مسلمان قوم ہی غالب رہے گی. ایک کنڈیشن ہے, وہ کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین, صحیح مومن بن جاؤ. تم صحیح مومن بنو, دنیا کی طاقت ایک طرف, اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ آئے گی. تم مومن ہی نہیں ہے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کیسے آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداع کما تداع الاکلۃ الی قصعتها. کہا کہ لوگوں, امت پہ ایک زمانہ آنے والا ہے, لوگ غیر قومیں مسلمانوں پہ ویسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے کہا امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ, اللہ کے نبی کیا اس زمانے میں مسلمان کم رہیں گے کیا؟ پیارے نبی نے کہا نہیں, تعداد کے اعتبار سے دیکھو مسلمان بے شمار رہیں گے, تعداد ان کی بہت زیادہ ہوگی, لیکن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
उनकी हैसियत समंदर के ऊपर जो कचरा आता है, समंदर जिसे जिधर चाहे उधर फेंक देता है। قالوا ومن قلة يومئذ نحن يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، کہا کہ تمہاری حیثیت اس سمندر کے اوپر کچرے کی طرح ہوگی، وہ سمندر جسے جدھر چاہے پھینک دیتا ہے ویسے تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی دنیا میں۔ جو بھی چاہے تم پہ حکومت کرے گا، تمہیں مارے گا، تم پہ ظلم کرے گا، اس وقت تمہیں دو چیزیں تمہارے اندر داخل ہوں گی، وَدَخَلَكُمُ الْوَهَنُ، تمہارے اندر وہن داخل ہوا ہوگا۔ وہن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت تمہارے دل میں کوٹ کوٹ کے بیٹھ جائے گی۔ دنیا دنیا دنیا، میری آخرت جائے دنیا نہ جائے، میری نماز چلی جائے، میرا پیسہ نہ جائے، میرا کچھ بھی ہو جائے، میرا دین ہی چلا جائے، میرا مال نہ جائے، دنیا کے پیچھے انسان ایسے پڑ جائے گا کہ جو ہے آخرت جو ہے اس سے نکل جائے گی۔ اور دوسری وجہ وہ کراہیت الموت، موت کو ناپسند کرو گے، موت کا نام سننا بھی پسند نہیں کرو گے۔ یہ دو چیزیں جب آئیں گی قوم پہ جو ہے ظالم بادشاہ آئیں گے، یہ قوم جو ہے لقمہ بن جائے گی دوسری قوموں کی۔ غور کرنا ہے کیسی مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بے شمار گناہ ہے جو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اسے سزائیں ملتی ہیں۔ کچھ اجتماعی گناہ میں آپ کے سامنے رکھا، انفرادی گناہ بھی ہے جس کے اثرات انسانی زندگی پر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما، ہر گناہ کو چھوڑنے کی میں توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرحیم ورب حلیم۔